الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، انسان بیچارہ جتنا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے کی جرأت کرتا ہے اتنا کچھ نہیں ہے. انسان وہی کچھ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے. استعدادات اور صلاحیتوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ. بندگی اللہ کا حکم، اور بندگی ہو گئی انسان کے لیے مقصد زندگی. عرض کرتا چلوں کہ دراصل بندگی میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مالک خود نہیں ہوتا. اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو دین کے اسلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام اختیارات اللہ رب العزت کے تفویض کیے ہیں، اللہ کے سپرد کیے ہیں. کیا اختیارات ہیں ہماری؟ آنکھیں، ان کو دیکھنے کی صلاحیت، کان سننے کی صلاحیت، زبان بولنے کی صلاحیت، اختیارات، طاقت، صحیح یا غلط استعمال کرنے کی صلاحیت. یہ تمام استعداد اور صلاحیتیں ہم نے اللہ رب العزت کی تحویل میں دے دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی تحویل میں دینے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی سے ان کو استعمال کریں گے. پھر ان تمام اختیارات کا مالک اللہ قرار پائے گا اور ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے والے قرار پائیں گے. یہی سبب ہوگا کہ ہمارے اخروی جب مراحل آتے ہیں، جب اخروی منزلیں آتے ہیں، تو آخرت کے منازل میں، آخرت کی منزلوں میں ہمارے لیے نفع اور نقصان کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہوگا. جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا، یا فرض کیجئے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قبر نصیب نہ ہو، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دفن تو کرتے ہیں لیکن ان کے یقین اور ایمان ایسا نہیں ہے جس طرح اللہ نے ہمیں اہل اسلام کو عنایت فرما دی ہے. تو جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، جو ہی انسان اس دنیاوی روابط سے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کو موت کے بعد کے مراحل درپیش آتے ہیں جس کو دار البرزخ کہتے ہیں، تو وہیں سے قیامت کے منزلیں شروع ہیں. قیامت کے منزلیں شروع ہیں. دنیا میں جو کیا تھا ان کے اثرات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس قیامت کے لیے انسان تیار ہے یا تیار نہیں ہے اس کی مرضی. اب وہ قیامت آنے والے ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک نظام الاوقات ہے. وہ ٹائم اور نظام الاوقات کے آنے کی دیر ہے.
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور جہاں تک ہر ایک انسان کی ذاتی قیامت آنا، یعنی زندگی کا خاتمہ اور زندگی کے بعد کے مراحل کی ابتدا، وہ تو موت سے شروع ہے۔ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اب قیامت کے دن جب ہوگا، قیامت تو ہوگا ہی حساب و کتاب کے لیے، فُتِحَتِ السَّمَاء، اس دن میدان محشر میں آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کھول دیے جائیں گے کیا؟ فتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا اور دروازے بن جائیں گے اس کے۔ فکانت ابواب، اس کے متعدد دروازے ہوں گے، لا محدود اور لا معدود دروازے ہوں گے۔ اور وہ دروازے اس لیے ہوں گے تاکہ اللہ کے فرشتے میدان محشر کے امور کے جن کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ نازل ہو جائیں۔ اور اللہ کا یہ مخلوق وہ مخلوق ہوگا جو ہے بھی جس کے پاس اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ایسی مخلوق کہ جس کو اللہ رب العزت کے حکم بجا لانے میں ایک ذرہ آگے پیچھے ہونے کی جرأت اور ہمت نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ فیما امرہ، اللہ رب العزت ان کو جس بات کا حکم عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے اور یفعلون ما یؤمرون۔ اب یہاں منظر یہ ہوگا فتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے بنیں گے اور ان دروازوں سے فرشتے اتر جائیں گے۔ اور یہ فرشتہ وہی ہوں گے جو انسانوں پر، جو مکلف مخلوقات پر کام کریں گے میدان محشر، اللہ کی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور مکلف مخلوق دو ہیں، یعنی وہ مخلوق جن کو اللہ نے اپنی عبادت کی ذمہ داری عائد فرما دی، جنات اور انسان۔ یہ فرشتے آئیں گے اور جنات اور انسانوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ان کے ساتھ عمل کریں گے۔ کسی کو نام اعمال دیا جائے گا، کسی کو حساب و کتاب کی طرف لے جایا جائے گا، کسی کو پائبند سلاسل کر دیا جائے گا، کسی کے سر پر سائبان کر دیا جائے گا۔ جس کے حصے میں دنیاوی اعتبار میں اعمال کے جہت سے، ایمان اور اعمال کے حوالے سے جس کی دنیاوی زندگی جس انداز میں گزری تھی، اسی طرح کے وہاں قیامت کے دن اس کے ساتھ سلوک اور معاملات ہوں گے۔ ایک یہ بات۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور قیامت کے دن پہاڑوں کو ہانکا جائے گا، گویا کہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر ان کو ذمہ دار فرشتوں کے ذریعے سے، جس طرح آپ اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے کہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہیں یا چراگاہ سے واپس ان کے باڑے کی طرف ان کو لے آتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کو فرشتے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں گے۔ اور ایسا منظر ہوگا، فکانت سراب، ایسا لگے گا کہ سراب ہے کوئی، حالانکہ کوئی سراب نہیں، ایک حقیقی دنیا ہوگی، حقیقت پر مبنی صورتحال ہوگا۔ اور اس حقیقی صورتحال میں انسان ہی ہدف ہوگا، وہی خطرناک مناظر ہوں گے کہ ينفخ في الصور، وہی مناظر ہوں گے کہ ہر انسان کو خوف محسوس ہوگا، ہر انسان کو خوف محسوس ہوگا۔ اللہ کے چہیتے انبیاء اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اللہ کے چہیتے اور محبوب انبیاء بھی خوف محسوس کریں گے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔
وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شان کتنی تھی اور کتنی ہے اور ہماری بندگی کیا تھی. ان کو اللہ کی شان کے مقابلے میں اپنی بندگی کچھ ہی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہی لوگ ہوں گے حضرات انبیاء علیہ السلام کہ انسانیت کو اللہ کی بندگی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، ان جیسے بننا مذاق نہیں، ان کی اطاعت فرمانبری کرنی. تو یہ مناظر ہیں قیامت کی، یہ مراحل ہیں قیامت کی جس کے لیے جناب بنی آدم تیار نہیں ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. نہیں آیا تو ٹھیک ہے جناب، اور اگر یہ مراحل آ گئے تو کیا جواب دو گے؟ لا ينفع مال ولا بنون یوم لا ينفع مال ولا بنون. یہ دن ایسا دن ہوگا کہ نہ تو آپ کے مال جائیداد دولت آپ کے کام آئیں گے اور نہ آپ کے اولاد اور آپ کے خاندان. کیا چیز کام آئے گا تو صرف اللہ رب العزت کے ایک توحیدی عقیدہ اور اعمال صالحہ کا ایک ذخیرہ لے کے جانا. یہ کام ہے. ہوش میں آ جائیے جناب انسان، وقت ضائع مت کیجیے، اپنے آپ کو تباہی کی طرف مت دھکیلیے. نجات کا رستہ اللہ کا کلام ہے، نجات کا رستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. اسی شریعت کے احکامات اور اعمال کے مطابق یقین کو پرورش کر دو اور اعمال صالحہ کو اپنی عادت بنا لو. یقیناً اللہ رب العزت آپ کو قیامت کے دن وہی مقام نصیب فرمائیں گے جو مصلحین اور صالحین کے لیے اللہ نے مد نظر رکھا ہے. آج انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، دیکھا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے حقیر سی ایک کاوش کے طور پر شرف قبولیت نصیب ہو. اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. رب العالمین اس امت کو اس بری فرصت میں، اس مصیبت میں عافیت سے رکھے اور دنیا کی رشد و رہنمائی کے لیے ہم سب کی صلاحیتیں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.